سردارنی خورشید بہت روب والی خاتون ہے۔ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی، مگر اپنے اکلوتے بیٹے سردار ارمان حیات کی وجہ سے دوسری شادی نہ کی، اور یہی وجہ ہے کہ سردار ارمان حیات کے رشتہ داروں سے نہ صرف اس کی زمین و جائیداد بچ گئی بلکہ سردار ارمان حیات کا وقار بھی قائم رہا، جس کے لیے بیٹا اپنی ماں کا ممنون بھی ہے اور احسان مند بھی، اور اپنی ماں کی ہر بات کو حکم کا درجہ دیتا ہے۔ یہ سب مجھے ان لڑکیوں سے ہی معلوم ہوا جن کا نام زلیخا اور سمیرہ ہے، ورنہ میرے سسرال کے بارے میں ہمارے گھر میں کبھی کوئی ذکر نہیں کرتا تھا۔ انہی باتوں میں صبح ہو گئی۔ رات کو دیر سے سونے کی بدولت ناشتہ اور لنچ اکٹھا ہی ہوا۔ اتنے میں امی ابو بھی آ گئے، جس نے مجھ سے کافی حوصلہ ملا۔ پھر کافی زیادہ ملنے والے آتے جاتے رہے۔ میری ساس سردارنی خورشید بیگم صاحبہ سب سے میرا تعارف کرواتی رہیں۔ یوں شام ہو گئی۔ شام کے بعد مجھے پھر دلہن بنایا گیا۔ آج شادی کی پہلی رات تھی اور میں ڈر رہی تھی، نہ جانے سردار ارمان حیات میں کچھ نہ پا کر نہ جانے کیا قدم اٹھائے بیٹھے۔ مجھے اپنے والدین کی عزت کا خیال تھا کہ ان سے کوئی ایسی ویسی بات نہ کر بیٹھے۔ جس طرح ارمان نے کل رات کو باتیں کی تھی، ان سے ان کی شخصیت بڑی میچور، بردبار اور مہربان ٹائپ کی لگتی تھی۔ اس سے میں حوصلے میں تھی۔ مجھے تھوڑی دیر بعد قبلہ عروسی میں لایا گیا، جس کو دیکھ کر میں ششدر رہ گئی۔ میرے ساتھ والی دونوں لڑکیاں کمرے میں رہ گئیں۔ میری امی اور ساس بھی کمرے سے چلی گئی تھی۔ کمرے کو دیکھ کر مجھے احساس ستانے لگا، کاش میں اپنے آپ کو اس آنے والی گھڑی کے لیے بچا کر رکھتی۔ کاش میرا جسم میری مرضی پر عمل کرنے کی بجائے میرا جسم جس کی امانت ہے اس کے حکم کے مطابق حقدار کے لیے بچا رکھ۔ مجھے آج احساس ہو رہا تھا، جسے میں اپنا سمجھ کر کسی اور کو لطف اندوز ہونے کا موقع دے رہی تھی، وہ امانت تھی جس میں خیانت کی میں مرتکب ہوئی، جس کا حساب مجھے آج دینا ہے۔ کاش میں نے آج کے لیے کچھ بچایا ہوتا تو میں غرور اور فخر سے بیٹھی ان گھڑیوں کا انتظار کرتی جن کے آج آنے سے میں خوفزدہ تھی۔ مگر اب کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ آنے والا وقت مجھے ڈرا رہا تھا اور میں کافی سٹریس میں تھی۔ وہ دونوں لڑکیاں میرا دل بہلانے کے لیے جوک سناتی، پہلی رات کے بارے میں لطیفے سنا رہی تھیں اور خود ہی ہنس رہی تھی، مگر میں صرف پھیکی سی مسکراہٹ ہی دے پاتی۔ رات کے 11 بجے دروازہ نوک کیا گیا تو لڑکیاں دروازہ کھول کے باہر نکل گئیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی دودھ کا جگ، گلاس، مٹھائی کا ڈبہ میز پر رکھ کر چلی گئی۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ میں سوچنے لگی، اس سے پہلے کہ مجھ سے پوچھا جائے یہ کیا ہے، کاش اس سے پہلے مجھے موت آ جائے، میرا دل فیل ہو جائے۔ میں روئی تو نہیں، میرا دل آنسو بہا رہا تھا۔ ہر لڑکی کو اس وقت کے لیے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے، مگر جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر تعریف کے آگے ہم لڑکیاں بے بس ہو جاتی ہیں۔ سہاگ رات تو دل میں لڈو پھوٹنے ہیں، نئی نئی امنگیں بدن میں جاگتی ہیں، مگر یہ ان دلہنوں کے لیے ہوتا ہے جنہوں نے اپنے ارمان پورے کرنے کے لیے اس وقت کا انتظار کیا ہوتا ہے اور اپنے ہونے والے کی امانت کی حفاظت کی ہوتی ہے۔ کاش میں بھی ان میں شامل ہوتی تو آج میں اپنے خاوند سردار ارمان کو بڑے فخر سے شادی کا گفٹ دیتی۔ انہی سوچوں میں تھی، سردار ارمان نے سلام کہا اور میرے ساتھ مسہری پر بیٹھ گئے۔ میں نے جب لڑکیاں گئی تھی تو تب ہی گھونگھٹ اتار دیا تھا۔ ویسے بھی کل رات سردار ارمان مجھے دیکھ چکے تھے اور باتیں بھی کر چکے تھے۔ میں تھوڑا سکڑ گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور میری تھوڑی اٹھا کر حال احوال پوچھنے لگے۔ ان کی مسکراہٹ بہت خوبصورت تھی۔ میں نے آنکھیں جھکا لیں۔ وہ بولے، ارے نوشین ملک صاحبہ، سب ہی بول رہے تھے دلہن بہت خوبصورت ہے، مگر آپ تو… اتنا کہہ کر وہ رک سے گئے اور پھر کہنے لگے، آپ خوبصورت نہیں، چشمے بدور، بہت خوبصورت ہو۔ اس کے ساتھ ہی میرے ہاتھ کی پشت پر انہوں نے بوسہ دیا، جس کی حرارت مجھے سارے جسم میں محسوس ہوئی۔ میری پیشانی کو بوسہ دینے کے لیے وہ میرے قریب کھسک آئے اور میرے رخسار پر بوسہ کرنے لگے۔ تمہاری آنکھیں بہت پیاری ہیں، یہ کہہ کر میری دونوں آنکھوں پر انہوں نے بوسہ دیا اور انگوٹھے سے میرے نچلے لب کو کھجانے لگے۔ پھر بولے، آپ اتنی حسین ہوگی کبھی سوچا نہ تھا۔
کہتے ہوئے انہوں نے اپنے لب میرے لبوں پر رکھ دیے۔ ان کی گرم سانسیں میرے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ انہوں نے میرے لبوں کو بوسہ دینا جاری رکھا اور میرے شانوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ میں اپنی ہی سوچ میں تھی، ڈر رہی تھی کہ آگے دیکھیں کیا ہوگا۔ سردار صاحب بہت رومانٹک لگتے تھے۔ آج تو خیر اگلی رات تھی، ان کا حق بنتا تھا۔ کاش میں ان کا ساتھ دے سکتی، مگر میری کم مائیگی اور میرے دل کا چور مجھے آگے بڑھنے سے روک رہا تھا۔ میرے کانوں کے جھمکوں سے کھیلتے ہوئے انہوں نے میرا دوپٹہ میرے شانوں پر ڈال دیا اور میرے پراندے کو میرے ایک ابھار پر ڈال دیا اور میری گردن کی پشت پر بوسے کرنے لگے۔ مجھے اچھا تو بہت لگ رہا تھا، مگر میرے اندر کا چور بے چین کر رہا تھا۔ میری ٹھوڑی اٹھا کر بولے، میری جان چپ کیوں ہو، کوئی بات تو کرو۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں طلب کا سندیسہ پایا۔ میں نے شرما کر نظریں جھکا لی اور ان کا ہاتھ میں لے کر بولی، آپ باتیں کر جو رہے ہیں۔ میں باتیں کر رہا ہوں؟ کب، کون سی بات جان؟ وہ حیرانگی سے بولے۔ تو میں بولی، یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں باتیں ہی تو ہیں۔ اوہ، تو کیا خیال ہے، یوں ہی بولتا ہوں، آپ روکیں گی تو نہیں؟ نہیں، آپ کو میں روکوں گی کیوں؟ یہ کیوں کر ممکن ہے؟ بس آپ یوں ہی باتیں کرتے رہیں۔ اب وہ مسہری پر پوری طرح بیٹھ گئے اور میرے ہاتھ کو ہاتھ میں لے کر بولے، میری طرف دیکھیں نوشی جی۔ میں نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا تو سٹپٹا کر رہ گئی۔ ان کی نظروں کی تپش مجھے ریڑھ کی ہڈی تک محسوس ہوئی۔ میں نے نظروں کو جھکا لیا تو انہوں نے میری ٹھوڑی کو پکڑ کر اوپر اٹھایا اور میرے لبوں کو بوسہ دے کر بولے، نوشی جان میری آنکھوں میں دیکھو۔ ان کی آنکھیں مجھ سے کچھ چاہ رہی تھیں۔ ان کی طلب اتنی شدید تھی کہ میں شرما گئی اور اپنے آپ کو ان کے بازوؤں میں گرا دیا۔ وہ مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر کھینچنے لگے۔ مجھ پر جھک کر مجھے بوسے کرتے ہوئے انہوں نے میرا دوپٹہ کھینچ کر الگ کر دیا اور گردن پر اپنے لب رکھ دیے۔ اف، ان کے گرم ہونٹ مجھے خوار کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ مجھے زیورات سے آزاد کرنے لگے۔ جو زیور اتارتے اس جگہ کو بوسہ کرتے، پھر دوسرا اتارتے۔ یوں ہی ان سے چھٹی ہوئی لطف اندوز ہوتی رہی۔ ان کا پیار کرنے کا انداز اچھا لگا۔ آہستہ آہستہ انہوں نے سب زیور اتار کر ایک طرف رکھا اور مجھے بولے، فریش ہو کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھے اور اٹیچ باتھ روم میں چلے گئے۔ میں نے بھی باتھ روم جانا تھا، اس لیے دوپٹہ لے کر بیٹھ گئی۔ وہ واپس آئے تو پاجامہ اور بنیان میں تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ میں فریش ہونے کے لیے بیٹھی ہوں، تو باتھ روم کی طرف اشارہ کر کے بولے، آل فار یو مائی سویٹ لیڈی، اور میں تھینک یو کہہ کر باتھ روم میں داخل ہو گئی۔ نوشی بانو اب بھگتو، وقت آن پہنچا ہے، جب سائیں حساب لیں گے تو کیا جواب دو گی؟ میں اندر ہی اندر خود سے سوال جواب میں لگی ہوئی تھی۔ میرے پاس مسئلے کا کوئی حل نہ تھا۔ جو چیز میں گنوا چکی تھی اسے کہاں سے لے کے آتی؟ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ میری کوشش ہوگی نارمل رہوں، کوئی اوور ایکٹنگ نہ کروں۔ اگر کچھ محسوس ہو تو تکلیف کا اظہار کروں۔ میرا خیال تھا ہو سکتا ہے ارمان کا مال اسباب کچھ زیادہ بڑا ہو تو ہو سکتا ہے کچھ درد تکلیف کا اظہار کر سکوں، ورنہ میں ارمان